اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید کے بارے میں اور توحید ذات اور توحید صفات، اس کی گفتگو ہم نے انجام دی۔ آج ہماری اصل بحث تھی توحید در خالقیت، کہ خالقیت میں بھی خلق میں بھی خدا بند عالم واحد ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ تھوڑی سی ابھی ابتدائی بحث ہوگی اور آگے جا کے تفصیلی نظریات بیان کروں گا، کہ ایک بحث آتی ہے کہ ہمارے دنیا میں جو چیز بھی خلق ہوتی ہے، مثلا ہمارے جو فعل ہیں افعال ہیں، میں بھی بول رہا ہوں تو پھر اس کا خالق میں ہوں، اس کو میں ایجاد کر رہا ہوں یا خدا بند عالم ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ خدا بند عالم ہی مستقلاً استقلالاً حقیقتاً ہر چیز کا خالق ہے، لیکن بعض خدا نے جو نظام بنایا کائنات کا وہ سبب و اسباب کے ذریعے ہے، علت اور معلول کے ذریعے ہے، کیونکہ ہر چیز کی علت اور سبب خدا ہے، لہذا وہ ہر چیز کا خالق بھی ہے۔ لیکن باوجود اس کے بعض چیزیں جب خدا نے یہ نظام بنا دی ہے تو جب علت موجود ہوتی ہے تو علت اعدادی ہو جائے یا علت معدہ، علت ناقصہ وغیرہ جو ہیں، تو یہ بھی علت ہو سکتے ہیں، لیکن اصلی علت خدا کی ذات ہے۔ یہاں سے کئی نظریات وجود میں آئے کہ مثال کے طور پر جو ہے بعض جبر کے کہہ لوگ ہیں جو اہل حدیث قدیمی تھے، احمد ابن حنبل اور ان کے ماننے والے، وہ ٹوٹلی جبر کے قائل ہے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اگرچہ اس میں ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن آگے اشکال پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ جو برے افعال انجام دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ برائی کیوں کرتے ہیں، کوئی شراب پی لے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی زنا کرے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کا قصور نہیں ہے، اللہ نے افعال خلق کیے ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے معتزلہ تھے، انہوں نے جو ہے یہ نظریہ اختیار کیا کہ وہ تفویض کے قائل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کر دیا، اب جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اپنے اختیار سے انجام دیتے ہیں، اللہ نے فقط ہمیں خلق کر دی ہے۔ یہ ابھی ظاہری سا بیان کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک اشعار ہے کہ جس کا آج میں توضیح دوں گا، کیونکہ جو ابتدائی مذاہب چلے ہیں نا، ان میں فقط جو ہے جو کلامی طور پر کئی فرقے بنے ہیں، فرق مذاہب کلامی پڑھے ہیں، لیکن جو مشہور آج بھی جن کا وہ آگے کتابیں چل رہی ہیں اور ان کے نظریات چل رہے ہیں تھوڑے بعد بہت رد و بدل کے بعد، تو وہ تھے ایک شیعہ اثنا عشریہ، شیعہ کے بھی کئی فرقے رہے ہیں لیکن ختم ہو گئے ہیں آج کل، یا یہ رہ گئے ہیں اسماعیلیہ یا داؤدیہ بہرے، ان کی آگے اقسام ہیں، یا زیدیہ ہیں، لیکن اصل شیعہ فقط جو ہے اثنا عشریہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مشہور ترین بڑے کلامی فرقے تھے ان میں ایک اشاعرہ تھے جو کہ اہل حدیث سے نکلے، اور ایک معتزلہ تھے جو کہ اصل جو جنگ شروع سے اہل سنت میں چلتی آئی وہ اشاعرہ اور معتزلہ ہیں، جو کہ معتزلہ بھی تقریباً ختم ہو گئے۔ ان کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو ایک یہ جو مصری حوزہ جامعہ الازہر ہے، یہ تقریباً اس کی معتزلہ کی چھاپ اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد ایک کلامی مذہب اہل سنت میں آیا جناب ابو منصور ماتریدی، ماترید ایک شہر ہے، اس کے رہنے والے تھے، اس نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ جتنا یہ روس کا علاقہ ہو گیا، افغانستان کا، پاک و ہند، اس طرف جتنے بھی عقائد گئے ہیں نا، یہ تقریباً جو ہے اشاعرہ اور ابو منصور ماتریدی جو ماتریدیہ، ان کا تقریباً مکسچر ہے۔ بعد میں اس میں سے اہل حدیث کے عقائد بھی مکسچر ہوئے، جس سے آپ جو ہے کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث کی بھی کئی قسمیں، اور پھر حنفیہ میں بھی کئی قسمیں جو ہیں۔ فقہی مذہب ان کے چار ہیں، اکثر ہمارے پاک ہند میں جو ہے وہ یہ حنفی ہی ہیں اکثر، سوائے اہل حدیث کے۔ وہ امام احمد بن حنبل یا مالک، ان کی جو ہے زیادہ امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ اس میں چلتے ہیں فقہ پر، لیکن عقائد جو تھے، عقائد میں یہ تین مشہور جو ہے اہل سنت میں تھے، ایک اہل حدیث سے پھر نکلے اشاعرہ، ابو الحسن عشری جو ہیں، بن اسماعیل اشعری، اور اس کے مقابلے میں جو تھے وہ معتزلہ تھے، یہ عقل گرا تھے، ادھر سے ہو گیا اہل شیعہ۔ اب خلق افعال کے بارے میں شیعہ کا نظریہ جو تھا
وہ کیا تھا لا جبرا ولا تفویضا بل الامر بین الامرین، نہ ہم بالکل مجبور ہیں نہ مکمل ہمیں یہ اختیارات اور تفویض دی گئی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، لہذا اس کے بین بین ہیں۔ یہ جو اشاعرہ تھے انہوں نے ایک نیا نظریہ، کیونکہ اہل حدیث بالکل کلام اور اس میں عقل کا استعمال، عقلی دلیل منطق، اس کو اصلا حرام اور بدعت سمجھتے تھے، جبکہ اشاعرہ ابو الحسن اشعری جو تھے انہوں نے جو ہے نئی یاد کی، انہوں نے کہا نہیں، قرآن و حدیث اور بعض جو ہے اس کے عقائد لے کر عقلی طور پر بھی اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جابر کا جو ہے نظریہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرف سے جو ہے وہ تفویض کا نظریہ جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، تو اب اہل بیت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علیہ السلام، ان کا تو نظریہ انہوں نے قبول نہیں کیا، قرآن حدیث اور وہ نظریہ بھی سامنے رکھ کر اسی کو تھوڑا سا جو ہے نا منطقی اور عقلی کرنے کی کوشش کی اور کاسب کا نظریہ پیش کیا۔ یہ بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ کاسب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ ہم ایک ظرف ہیں، اللہ تعالی ہم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایجاد کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ تو وہی جبر ہوا، یعنی انسان کا کوئی اس میں تاثیر ہے یا نہیں، انسان کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں اس میں۔ اس کی پھر آگے کسب کی بھی کئی مشہور جو ہے نا 5-6 جو ہے تفصیل سے اس کی تشریحات بیان کی گئی۔ اس کو کیونکہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے ایک مذہب بن جاتا ہے، بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں، اکثر دلیلیں اور مختلف تعویلیں کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر سریعاً کہہ لیں کہ یہ غلط ہے تو پھر ہماری مقابلہ بازی لگی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں مخالف کہتا ہے دیکھو یہ آپ انہوں نے خود مان لیا یہ نظریہ غلط ہے، لہذا پورا اس کا مذہب ہی غلط ہے، یہ حکم لگا دیتے ہیں۔ لہذا ہم بعض تاریخی چیزوں میں بھی کیا ہوتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، آج تک تحقیق کی طرف نہیں آتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے خدا کو جواب دینا ہے، خدا بند عالم جو ہے اس کو ہم نے یہ سارا جواب دینا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق جو صحیح سمجھ میں آ جائے وہ ہم کریں، پھر جو غلطی رہے گی وہ خدا معاف کرے گا۔ بہرحال تو یہ ہماری آگے جو چلیں گے عقائد کی بحث، اس میں شیعہ اثنا عشریہ کے علاوہ بہت زیادہ ذکر آئے گا اشاعرہ اور معتزلہ کا، اہل حدیث تقریباً واضح ہیں۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج کے درس میں آپ کو اشاعرہ کے متعلق ایک ان کا تعارف کرا دوں، یہ مذہب اشاعرہ کیا ہے، کیونکہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے ہند و پاک میں، بنگلہ دیش اس میں، ان میں یا اشاعرہ کے نظریات ہیں کلامی طور پر، عقیدتی طور پر، یا ابو منصور ماتریدی۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ یہ فقہی طور پر ماننے والے ہیں جناب ابو حنیفہ کے، اور جناب ابو حنیفہ کا اپنا کلامی مذہب بھی تھا، ان کا اپنا ایک عقیدت کتابیں، ان کا جو ہے نظریہ وہ بھی تھا، لیکن اہل سنت میں ان کو زیادہ رسائی نہیں ملی، کیونکہ وہ عقل گرا تھے۔ اہل شیعہ کے روش کے لحاظ سے عقل گرائی میں نزدیک تھے، قیاس سے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ قیاس کرتے تھے، ہم قیاس نہیں کرتے ہیں، لہذا ان کی کوئی اہل سنت میں زیادہ وہ جو ہے استقبال نہیں ہوا، لیکن فقہ کا ان کا استقبال ہوا، بلکہ ان کو امام اعظم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابو یوسف اور محمد ان کے آگے جو ہے وہ شاگردان آئے، انہوں نے بھی پھر فقہ کی تدوین کی، ایک لمبی سٹوری ہے، فی الحال میں اس طرف نہیں جاتا ہوں۔ لہذا یہ اکثر ہمارے اہل سنت فقہ میں ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد تقریباً مکسچر بن چکے ہیں، کیونکہ بعد میں اہل حدیث کے بھی کچھ جو ہے وہ شاہ اسماعیل، اور جب وہ عبد الوہاب سے سعودی عرب وہاں سے لے کر آئے تو اور میں اس میں چیزیں آگے شامل ہو گئیں۔ اب جو ہے اہل دیوبندی ہیں ان میں بھی کافی اختلاف ہو گیا ہے، مثلا ایک حیاتی ہو گیا، ایک مماتی ہو گیا، جیسے ہم شیعوں میں ہیں، بہت تشہور پڑھنے والے بات فلاں، اگرچہ ہمارے علماء میں اختلاف بہت کم ہے، عوام میں زیادہ، ان کے علماء میں اختلاف زیادہ ہے اس مسئلے پر۔ اسی طریقے سے اہل حدیث ایک ہو گئے، اور لیکن یہ جو ہم جب عقائد کی بحث کرتے ہیں تو اصلی جو مذہب ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، لہذا اصلی جو ان کا پیچھے سے مذہب آ رہا ہے اور جو ان کی کتابیں ابھی بھی جو ہے چلتی ہیں، مثلا جو ہے المواقف ہے، شر المواقف ہے، عقائد نصفیہ ہے، اور جو ہے اس طرح کی 2-3 ان کی مشہور کتابیں ہیں جو آج کل بھی جو ہے اہل سنت کے حوزہ میں رائج ہیں، وہ جو ہے ان کی معتبر ترین کتابیں۔ آگے پھر اس کے جو ہے اور بھی جو اہل حدیث نے اپنی نئی کتابیں لکھ لی، یعنی انہی سے روشنی لیتے ہوئے اہل دیوبند نے اپنی، بریلوی حضرات نے اپنی، تو لہذا یہ کیونکہ اصیل مذاہب ہیں اور بار بار ان کا ذکر آتا رہے گا کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں۔ تو شیعہ کیا ہوئے آپ دیکھ لیں، پہلے شیعہ میں اختلاف ہوتا تھا، یہ جو حکماء یعنی جو فلسفی تھے اور جو متکلمین تھے، ان میں
حتی شیعہ بھی جو تھے ان میں بعض نظریات مثلا اعادہ معدوم ہو گیا اور کچھ چیزوں میں بہت جو ہے فرق تھا، اسی طریقے سے جسمان روحانی اور ماد جسمانی اور ماد روحانی وغیرہ میں. لیکن جناب خواجہ طوسی کے بعد وہ کیونکہ نہایت زیرک متکلم بھی تھے اور فیلسوف بھی تھے، انہوں نے آ کہ اس وقت شیعہ کا کلام تقریباً سمجھ لیں مکسچر اور کامل ہے، اس میں فلسفہ بھی پایا جاتا ہے، کلام بھی پایا جاتا ہے اور ایک حد تک عرفان بھی پایا جاتا ہے، وضو ہے، اور کیونکہ قرآن اور حدیث تو بے سرمت و ساتھ ساتھ چلتی ہے عقلی روش کے حوالے سے. لیکن اشاعرہ اہل حدیث اور جو ہے نا، یعنی اشاعرہ اہل حدیث کے سمجھے وہی اہل حدیث ہیں، لیکن کیسے جدا ہوئے بیان کروں گا کہ یہ عقلی استدلال جب انہوں نے شروع کر دیا تو اہل حدیث سے جدا ہو گئے، لیکن اکثر ان کے نظریات وہی اہل حدیث والے ہیں، کچھ انہوں نے فرق کیا. معتزلہ جو تھے وہ زیادہ عقل گرا تھے، وہ تقریباً کہ ہر چیز کی جو ہے عقلی طور پر تعویل کرتے تھے، جہاں پر نہیں بھی کرنی ہوتی تھی، تھوڑا زیادہ روی میں چل گئے. تو میں یہ کن کن مسائل میں ان کا اختلاف ہے یہ بھی بیان کر دوں. لہذا اب یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اشاعرہ اور معتزلہ یہ اہل سنت کے دو مشہور ترین جو ہے قرن دوم سے یہ چل پڑے تھے. قرن دوم اور سوم میں یہ عروج پر تھے معتزلہ، قرن چہارم اور پنجم میں جو ہے پھر ان کو مار پڑنی شروع ہوگی، اور اشاعرہ جو ہے یہ عروج پر آ گیا خصوصاً متوکل عباسی کے بعد. اچھا، اب ان کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار ہم کہیں گے کہ اشاعرہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ معتزلہ اور اشاعرہ کون ہے. طالب علم تو جانتے ہیں، عام عوام نہیں جانتی، کیونکہ ہمارے یہاں دیوبندی اور بریلوی اور یہ ہو گیا، لیکن اصل وہ جو ان کے عقائد ہیں وہ یہاں سے اخذ کیے ہوئے ہیں، یہ اصیل چیزیں ہیں. لہذا میں پہلے آج اشاعرہ کا تعارف کراتا ہوں، کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو معتزلہ کا، اس کے بعد جو ہے توحید در خالقیت کا شروع کروں گا، کیونکہ شیعہ کا تعارف تو پہلے ہے ہی اور پہلے میں کرا بھی چکا ہوں معارف اسلامی کورس میں. تو یہ جو اشاعرہ ہیں، یہ اشعریہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ مکتب کلامی میں، کلامی یعنی عقائد میں، یہ علیحدہ بحث ہے کہ عقائد کو کلام کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اب میں سارا وہ اندر سے خارج نہیں دینا چاہتا، لوگ بور ہو جائیں گے دوستان، تو میں اپنے مطلب کی حد تک رہوں گا، جہاں کہیں ضرورت ہوئی وہاں توضیح دوں گا. تو یہ ایک عالم دین گزرے ہیں ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری، ان کی ولادت ہے 260 ہجری قمری میں، اور یہ بصرہ میں پیدا ہوئے، بصرہ میں متولد ہوئے، یہ بصری ہیں. اس کے بعد 324 یا 330 ہجری قمری میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کے باپ جو تھے اسماعیل بن اسحاق، جو مشہور تھے مکنہ بے ابی بشر کے نام سے مشہور تھے، ان کا باپ اصل نام تھا اسماعیل بن اسحاق. تو یہ اصل میں جو ان کے باپ تھے اور اپنی ابتدائی بچپن کی زندگی میں یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، کہ اس وقت کیونکہ یا اہل حدیث کا مطلب پایا جاتا تھا، یعنی فقط نقل گرا کہتے ہیں نا، دلیل عقلی اور نقلی سے مراد یہ نہیں ہوتی جو ہم نقلیں اتارتے ہیں، عقلی کہتے ہیں جو عقلی دلائل ہیں، عقل سے ہم دیتے ہیں. میں بیان کر چکا ہوں معرفت شناسی میں. دلائل نقلی یعنی جو نقل ہوئے ہیں، جیسے قرآن حدیث وغیرہ جو ہے، ان کو کہتے ہیں دلائل نقلی، یعنی قرآن سے نقل ہو رہا ہے، حدیث سے نقل ہو رہا ہے، روایت سے نقل ہو رہا ہے. تو اہل حدیث جو تھے وہ نقل گرا تھے، فقط ظاہر گرا، اور جو حدیث نے جو جیسے ہمارے ہاں اخباری پائے جاتے ہیں. شیعہ میں ایک فرقہ رہا ہے، آج کل تو تقریباً نہیں ملتی، جیسے نام باز نے رکھا ہوا ہے، جو اخباری سے کہتے تھے جو حدیث آ گئی فقط اس کے مطابق عمل کرو، باقی عقل کے مطابق جو ہے نا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، یہ وہ سارا فقط جو حدیث نے کہہ دیا 1.5 سال. اہل حدیث بھی تقریباً یہی کہتے تھے. شیعہ میں یہ ہو گیا اخباری، ادھر ہو گیا اہل حدیث، یہ شیعہ کے اہل حدیث تھے. ادھر سے معتزلہ تھے، اور باقی ہمارا شیعہ مذہب جو ہے یہ بھی تقریباً عقل گرا ہے، لیکن نہ مکمل عقل گرا. مثلا جب حسن و قبح عقلی کی بحث آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ شیعہ 12 امامی جو ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، یہ ہم بھی عقل گرا ہیں اور حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں. معتزلہ بھی عقل گرا تھے. ایسا نہیں کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے حدیث کی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی، یعنی عقل کے ذریعے اس کو مثلا کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہوگا، تو عقل کہتا ہے عرف میں دیکھیں
کہ عرف والے اس سے کیا معنی سمجھ رہے ہیں، عرب کیا سمجھتے ہیں، ہمیں وہی معنی لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے 4 معنی بھی ہوں۔ تو وہ بھی حسن و قبح عقلی کے معتزلہ بھی قائل تھے، شیعہ بھی قائل تھے، لیکن معتزلہ حسن و قبح عقلی کلی کے قائل تھے۔ مطلب کیا؟ یعنی ہمارا عقل ہر فعل کو، ہر چیز کو درک کر سکتا ہے۔ مثلا جھوٹ، عقل کہتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے۔ ہر جو شریعت کا حکم ہے اور فعل ہے جو اس نے حکم دیا ہے، ہماری عقل درک کرتی ہے۔ اہل شیعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے قائل ہیں حسن و قبح عقلی کے، لیکن جزئی طور پر، کہ بعض جو شریعت نے چیزیں اور احکام بتائیں ہمارا عقل درک کرتا ہے، جیسے چوری کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، والدین کی بے ادبی کرنا گناہ ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جن کو ہمارا عقل درک نہیں کرتا، جبکہ ان کے مقابلے میں اشاعرہ وہ حسن و قبح شرعی کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں جس چیز کو شریعت کہہ دے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جس کو کہہ دے غلط ہے وہ غلط ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت کہہ دینا سچ بولنا گناہ ہے اور جھوٹ بولنا ثواب ہے تو ہم یہی کریں گے، جبکہ ہم کہتے ہیں شیعہ اور معتزلہ کہ نہیں، شریعت ایسا کہہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ عقل درک کرنا، شریعت عقل کے عین مطابق ہے۔ البتہ بعض چیزیں ہیں جو ہمارے عقل سے، حیطۂ عقل سے خارج ہیں۔ یہ کلی سی تعارف آپ کو بتا دیا ان کا۔ اب دوبارہ پڑھتا ہوں کہ جناب ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق مکنہ بے ابی البشر متولد بے 260 ہجری قمری بصرہ میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 324 یا 330 ہجری قمری میں بغداد میں۔ ان کے والد جو اہل حدیث مذہب تھے، خود بھی یہ بچپن میں اہل حدیث تھے، لیکن جوانی میں جو ہے یہ معتزلہ مذہب، معتزلہ کا نام کیوں معتزلہ رکھا گیا یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا کہ خود معتزلہ مذہب کیا ہے۔ تو یہ جو ہے 40 سال تک یہ معتزلہ میں رہے، عقل گرائی میں رہے۔ اس کے بعد ان کا پھر وہاں پر جو ہے اپنے شاگرد کے ساتھ یا جو بھی معاملہ بنا، یہ دوبارہ اہل حدیث مذہب کی طرف آ گئے، اور انہوں نے جناب احمد ابن حنبل کی طرف داری شروع کر دی۔ لیکن کیونکہ اب عقل گرائی میں جتنا کام کر چکے تھے، یہ ظاہر گرائی اور یہ جو تھا یہ ان کو صحیح ہضم نہیں ہوتی تھی، اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو لہذا انہوں نے جو ہے ایک نئی روش جو ہے کلامی اس کی ابتدا ڈالی کہ ہر کام کے لیے جو ہے وہ دلیل لاتے تھے عقائد میں، کیونکہ جناب احمد ابن حنبل اور ان کے پیرو جتنے بھی اہل حدیث تھے، آپ کو عرض کیا، وہ منطق کا اور عقلی دلیل کا استعمال عقائد میں بدعت، گناہ اور حرام سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہے تحقیقات کرنا جائز ہے، کہ ٹھیک ہے قرآن حدیث میں جو آیا اب اس کی آگے تفصیل بیان کرنی ہے، مثلا صفات کے بارے میں، افعال کے بارے میں، اور باقی جو عقائد ہیں، تو ان میں جو ہے عقل کے ذریعے دلیل ہمیں قائم کرنی پڑے گی۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ معتزلہ کی بھی مخالفت شروع کر دی، تو یعنی ادھر سے اہل حدیث والا جنبہ لے لیا، تو اہل حدیث بھی مکمل نہ رہے، یعنی عقل گرائی، یعنی عقل کا استعمال اور ادلہ اس میں استعمال کرنی شروع کر دی، تو یہ ایک نیا مذہب بن گیا کہ جس کو کہتے ہیں مذہب اشاعرہ یا اشعری مذہب۔ اب جو ہے اشاعرہ معتزلہ کے تو میں نے تعارف نہیں کرایا، لیکن آج میں ان میں اختلاف بنیادی طور پر تقریباً 10 کے قریب بڑے بڑے جو مسئلے ہیں، 10 پر پھر چھوٹے چھوٹے اور بھی مسئلے بنتے ہیں جو بنیادی ان میں اختلاف ہے اشاعرہ میں اور معتزلہ میں، وہ تقریباً 10 جو ہے نا مسئلے بنتے ہیں مشہور، باقی اور بھی ہیں، لیکن مشہور 10 مسئلے ہیں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جو اشاعرہ اور معتزلہ میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ افعال خیر خدا کی طرف سے ہیں، افعال بد ہماری اپنی طرف سے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ہم سے نیکی سرزد ہوتی ہے، اچھا فعل انجام پاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی برا فعل جو ہوتا ہے ہم سے انجام پاتا ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ لہذا ہماری جو پوچھ گچھ ہوگی، سوال و جواب ہوگا، وہ ان برے اعمال کے بارے میں ہوگا، اور اس کے بارے میں تو ہمیں ثواب ملے گا، وہ اللہ کا فضل ہے ہم پر جو ہے، کیونکہ اگر جو ہے دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو جبر ہو جاتا ہے، اور اگر برا فعل بھی اللہ کی طرف سے ہو تو ایک کلامی بحث ہے کہ اللہ خیر محض ہے، اللہ سے اصلا برائی شر صادر ہو ہی نہیں سکتا،
لہذا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہر جو ہم سے اچھا فعل انجام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو برا فعل ہوتا ہے وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، اور اسی کی ہمیں جزا اور سزا ملے گی۔ جبکہ اشری کیا کہتا تھا، ابوالحسن اشری یہ کہتا تھا کہ کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہم ہوں یا ہمارے فعل ہوں یا جو کچھ بھی ہے، لہذا چاہے برا فعل ہو چاہے اچھا فعل ہو، تمام یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جزا و سزا کیسے ملے گی، تو انہوں نے کسب کا نظریہ پیش کیا فعلاً، جس کو ہم چھوڑتے ہیں، بعد میں اس کی توضیح دیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو تھا ایمان کے بارے میں تھا۔ معتزلہ کہتے تھے کہ ایمان کے 6 رکن ہیں، ایمان 6 چیزوں سے بنتا ہے۔ کس کس سے؟ اعتقاد بالقلب، قلبی اعتقاد انسان کا ہونا چاہیے، یعنی اللہ مثلا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد اقرار باللسان، یعنی جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یا پھر ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ ہم شیعہ پڑھتے ہیں، وہ فقط پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد یہ ہو گیا یعنی اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان بالجوارح، یعنی اس پر عمل بھی کرنا، اس کو ہم کہیں گے یہ مومن ہے، جو دلی قلبی اعتقاد بھی رکھتا ہو، زبان سے بھی اقرار کرتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، تو یہ مومن ہے۔ اشاعرہ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ عقیدہ فقط قلبی ہوتا ہے، جو دلی طور پر خدا پر اور اس کے آئے ہوئے دین پر اور رسالت اور جو بھی چیزیں ضروری مسلم ہے ان پر ایمان رکھتا ہوگا، بے شک وہ ظاہر سے بیان نہ بھی کرے، وہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ جبکہ اس کا جو ہے نا گفتار و کردار، یعنی زبان سے اقرار اور اس کا جو عمل جو ہے یہ فروع میں سے ہے، یعنی ایمان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ کرے گا، یہ ایمان میں شامل نہیں ہے۔ پس جو دل سے قبول کر لے وہ مومن ہے، اگرچہ جو ہے عمل میں وہ گناہ بھی کرتا رہے، تو گناہ کرتا رہے تو وہ مومن ہے، کیونکہ دل سے ایمان لے کے آئے ہوئے وہ گناہ گار مومن ہے۔ جبکہ معتزلہ اس کو کہتے تھے وہ فاسق ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ان میں جو ہے اختلاف تھا اشاعرہ اور معتزلہ میں، معتزلہ جو تھے وہ جو کل میں نے صفات بیان کی تھیں، صفات زائد بر ذات، اس کے منکر، وہ کہتے ہیں خدا کی صفات عین ذات ہیں، یا بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ نائب، خدا کی ذات ان صفات کی نائب ہے۔ بہرحال نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ خدا کی صفات جدا نہیں ہیں، زائد بر ذات نہیں ہیں۔ جبکہ اشری جو تھا اگرچہ وہ قائل ہے کہ خدا کی صفات بھی ازلی ہیں، لیکن وہ کہتا تھا زائد بر ذات ہیں، قائم بذات نہیں ہیں، جس سے جو ہے کلامی ابحاث میں کتب میں نقل ہوا ہے کہ تعدد قدما، اس کا یہی مطلب ہے، یعنی وہ جو علیحدہ صفات ہیں اور ازلی اور قدیم بھی ہیں، خدا کی ذات قائم بذات بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر تو ہمیں 8 قدما ماننے پڑیں گے یہ خدا کے ساتھ ساتھ۔ بہرحال یہ تیسرا اختلاف ہو گیا۔ اس کے بعد جو چوتھا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ معتزلہ جو ہیں وہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح جو ہے وہ ہر چیز کی ذاتی ہے، ہر چیز کے ذات میں حسن و قبح پائی جاتی ہے، اور عقل جو ہے بغیر شرع کی بغیر رہنمائی کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، مثلا چوری، مثلا ڈکیتی، مثلا زنا، مثلا فلاں، جو چیز بھی عقل ہمارا درک کرتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اور شریعت نے بھی جو ہے اسی کو ہی بیان کی ہے۔ جب لہذا عوامر اور نواہی شر جو ہیں وہ تابع عقل ہیں، یہ کہتے ہیں معتزلہ، کیونکہ ہر چیز کا حسن و قبح ذاتی ہے، ہمارا عقل ذاتاً درک کرتا ہے ہر چیز کی برائی اور اچھائی کو، لہذا شریعت نے جو عوامر و نہی کی ہیں، جو اصول بنائے ہیں، جو احکام بیان کیے ہیں، وہ عقل کے عین مطابق ہیں۔ جبکہ نص کسی چیز میں ہمارے پاس کوئی نص نہ ہو، حکم ظاہری ہمارے پاس موجود نہ ہو، تو ہمارا عقل جو ہے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، یہ چیز جائز ہے۔ لہذا ظاہری احکام جو ہیں ان کا استنباط کرنے میں بھی عقل ایک مستقل منبع ہے، وہ کہتے ہیں۔
اور ہم اس کا حکم شریعت کا حکم ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے معذرت، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب احکام ظاہری بھی ایک تو ہوگا کہ جو حکم نہیں شریعت کی طرف سے آئے اس میں بھی ہم حکم لگا سکتے ہیں، جو عقل حکم کرے گا وہ شریعت کا حکم ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں بعض شریعت کے ظاہری حکم ہیں جن کا اصل معنی کا صحیح دقیق پتہ نہیں چلتا، تو اس میں ہمارا عقل تصرف کر سکتا ہے کہ شریعت دراصل یہ کہنا چاہتی ہے، تعویل کی جا سکتی ہے۔ اشعری اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، حسن قب شرعی کا قیل ہے، یعنی ہمارا عقل شریعت کے تحت ہے، شریعت جس کو کہے گی برا ہے وہ کہے گی برا ہے، جس کو کہے گی ٹھیک ہے اچھا ہے وہ اچھا ہوگا، ہمارا عقل کوئی نہیں۔ جبکہ شیعہ جو اس کے بین ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اکثریت جو شریعت ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے، ہمارا عقل حسن و قب ذاتی اشیاء کو جانتا ہے، لیکن بعض ایسی اشیاء ہیں، ایسے احکام اور عوامر نہیں ہیں، بعض اشیاء کی ایسی حقیقت ہے جو ہمارا عقل درک نہیں کر سکتا، وہ جو شریعت کہے گی وہ ہم مانیں گے۔ یہ اہل شیعہ کا نظریہ ان دونوں کے مقابلے میں ہو گیا۔ اس کے بعد پانچواں مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ خداوند معتزلہ کہتے ہیں خداوند عالم کو نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کوئی انسان ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ خداوند عالم ایک تو لامحدود ہے، دوسرا وہ مجرد عن المادہ ہے، اور لہذا آخری قیامت کے دن جنت میں بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا قرب نصیب ہوگا، اس کی تجلی نصیب ہوگی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اشعری جو ہے وہ کہتا ہے کہ آخرت میں جو ہے جنت میں جب جائیں گے آخرت میں تو خدا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے آنکھوں سے، یہ ان کی جناب حدیث کی کتاب ہے نا بخاری شریف اور مسلم شریف، اس میں بڑی پڑھی نہیں ہے، اس کے لیے اگر کتاب پڑھنی ہو تو فارسی میں لکھی ہوئی ہے سیرید الصحیحین، یا اردو میں ترجمہ جو ہے صحیحین کی سیر، اس میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے کہ جو علم حدیثیں آئی ہیں ان میں کیا کیا مطالب اور اس سے دلالت کرتے ہیں، اس کو نقد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو زراریہ ہو گئے معتزلہ میں سے ایک جو ہے ان کا ایک آگے شاخ بنی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے 5 حواس ہیں، حواس پر جگانا، ان کے علاوہ ایک چھٹی حص بھی ہے، اس حص کے ذریعے ہم خداوند عالم کو درک کریں گے۔ یہ اختلاف ہو گیا۔ فیلن کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے معذرت، تو میں نے 5 مسائل بیان کیے ہیں، 5 انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اور تھوڑا سا ان کے جو مشہور علماء گزرے ہیں اس کے بعد خدا نے توفیق دی تو معتزلہ کا جو ہے واقعی وہ بھی میں بیان کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔